فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 158 ہے۔ عنوان ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے یہ واقعات انتہائی غور طلب ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام پر وہ مصیبتیں پڑیں جس کا ذکر کتاب الفتین کے عنوان کے تحت میں بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو سب سے پہلی داعیہ علیہ السلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جس غم میں گھل گھل کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے انتقال فرمایا، وہ یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنی جلدی لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اس سے حضرت کی جدائی کا رنج اور زیادہ شدید ہو گیا۔ آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جو کہ غور طلب ہیں: نمبر 1، والیان ریاست سے اپنی میراث کا طلب کرنا۔ نمبر 2، اس دعوے کی پیروی خود ارباب حکومت میں آ کر کرنی تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ انہیں تو اس کا خیال نہیں، دوسرے لوگ خواہ مخواہ یہ تنازع کھڑے کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اس معاملے کو اپنی طرف نسبت دینے میں اتنا مبالغہ کرنا کہ حضرت علی علیہ السلام سے بھی شکایت کی کہ آپ خاموش کیوں ہیں۔ نمبر 4، اس دعوے کے انکار پر وہ عظیم الشان خطبہ لوگوں کے مجمع میں ادا کرنا جس سے حق اور ناحق صاف طور پر نمایاں ہو گیا۔ نمبر 5، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کے فیصلہ فدق کو ہمیشہ غلط سمجھا اور اس کو ظلم سے تعبیر کیا۔ نمبر 6، جناب فاطمہ زہرا نے صاف طور پر برملا ان لوگوں کے منہ پر کہہ دیا کہ خلافت حضرت علی علیہ السلام کا حق تھا اور ان کو خلافت سے محروم رکھنا ان کے اوپر ظلم عظیم ہے اور اسلام کے لیے باعث بربادی ہے۔ نمبر 7، ان لوگوں سے آپ علیہ السلام نے صاف فرما دیا کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تمہاری شکایت جا کر خدا اور رسول سے کروں گی، اور پھر مرتے دم تک ان سے گفتگو نہ کی۔ نمبر 8، جناب فاطمہ زہرا نے وصیت کی کہ جنازہ رات کو اٹھے، چنانچہ آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ نمبر 9، یہ بھی وصیت تھی کہ جنازے پر وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا اور جن سے آپ ناراض تھیں، چنانچہ وہ لوگ جنازے پر آنے سے روک دیے گئے، اور انہوں نے جس طرح رسول خدا کے دفن اور کفن میں شریک ہونے کی سعادت حاصل نہ کی تھی، اسی طرح بنت رسول کی دفن اور کفن کی شرکت سے بھی محروم رہے۔ نمبر 10، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ایذا دی اس سے ناراض کیا، اس نے مجھے ایذا دی اور ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خداوند عالم کو ناراض کیا۔ اور یہاں پہ نوٹ ہے مؤلف کی جانب سے کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ذرا تفصیلاً بیان کرتے ہیں تاکہ سامعین کو آپ کی زندگی سے متعلق ہر بات ایک کتاب کے اندر مل سکے۔ صفحہ نمبر 160 ہے۔ عنوان ہے بطن مادر میں بی بی زہرا کا ماں سے کلام کرنا۔ مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنی جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ کی ولادت کے کچھ حالات بیان کریں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا عقد رسول خدا سے ہوا تو مکہ کی عورتوں نے آپ کے ساتھ تمام روابط ختم کر دیے۔ نہ ان کے پاس کوئی عورت آتی، نہ آپ کو سلام کرتی، اور نہ ہی کسی عورت کو آپ کے پاس آنے کی اجازت دیتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بہت پریشان رہنے لگی۔
ان کو سب سے زیادہ فکر رسول خدا کی رہتی تھی۔ الغرض جب آپ کے وطن مبارک میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تشریف لائیں تو آپ اسی وقت سے اپنی والدہ گرامی کا جی بہلانے کے لیے گفتگو کیا کرتی، انہیں صبر و تحمل کی تلقین کرتی، مگر یہ بات خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن رسول خدا نے اپنے بیت شرف میں داخل ہوئے تو آپ نے سنا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کسی سے محو گفتگو ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے خدیجہ، یہاں تو بظاہر کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا، پھر آپ کس سے مصروف گفتگو تھی؟ انہوں نے عرض کیا، یا حضرت، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے اکثر مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل بہل جاتا ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے خبر دی ہے کہ جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ یہ بیٹی ہے جو تم سے گفتگو کرتی ہے، اور یہ ہماری دختر طاہرہ ہے، مطہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بیٹی کی نسل سے آئمہ پیدا کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ سلسلہ وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد میرا وسیع اور اپنا خلیفہ روئے زمین پر مقرر فرمائے گا، اور اس سے میری نسل چلے گی۔ صفحہ نمبر 161 عنوان ہے، پیدا ہوتے ہی چہرہ مبارک سے نور کا ساطع ہونا۔ جب آپ متولد ہوئیں تو آپ کے چہرے سے ایک نور ساطع ہوا جس کی روشنی مکہ کے ہر گھر میں پہنچی، بلکہ مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں اس کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ صفحہ نمبر 161 آب کوثر سے غسل دینا، جنت سے لباس اور خوشبو کا آنا۔ اس کے بعد جنت سے 10 حوریں آئیں، ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک ابریق یعنی لوٹا تھا جس میں آب کوثر بھرا ہوا تھا، اور وہ معظمہ جو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک حور کے ہاتھ سے ابریق لیا اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آب کوثر سے غسل دیا۔ پھر 2 پارچے نکالے جو دودھ سے زیادہ سفید اور مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ایک پارچے میں آپ کو لپیٹ دیا اور دوسرا پارچہ بطور دوپٹہ سر پر ڈال دیا۔ پھر ان سے کچھ بولنے کی خواہش ظاہر کی تو بی بی فاطمہ زہرا نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ صفحہ نمبر 161 پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادتین پڑھنا۔ آپ نے فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان ربی رسول اللہ وان ربی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء وولدی سعادت الاسباط۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ میرے پدر بزرگوار اللہ کے رسول اور سید الانبیاء ہیں، اور یہ کہ میرے شوہر سردار اوصیاء ہیں، اور میرے بچے یعنی بیٹے سردار ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے۔ اس کے بعد آپ نے ان چاروں عورتوں کو نام لے لے کر سلام کیا۔ وہ سب ہنسنے لگیں اور حوروں نے ایک دوسرے کو ولادت بی بی فاطمہ زہرا کی مبارکباد دی۔ اہل آسمان نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پھر آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے اس قسم کا نور کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا، اے خدیجہ، لیجئے، یہ آپ کی بیٹی بالکل طاہرہ و مطہرہ ہے، پاک و صاف ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ چنانچہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے خوش انہیں لیا، چھاتی سے لگایا اور اپنا دودھ پلایا۔ صفحہ نمبر 162 جناب فاطمہ انسیہ و حورہ ہیں۔ مصباح الانوار میں بھی حماد سے بھی یہی روایت مرقوم ہے کہ ہروی نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب معراج مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو جبرائیل نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے جنت میں لے گئے، پھر وہاں کے چند رطب مجھے دیے، میں نے اسے کھایا تو اس سے میرے صلب میں مخصوص جوہر حیات کی شکل اختیار کر لی۔ جب میں زمین پر واپس آیا تو اسی مخصوص جوہر حیات سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے رحم میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حمل قرار پایا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انسیہ حورہ ہیں۔ جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ یہ روایت ہے احتیاج تبری امالیہ شیخ صدوق رحم اللہ۔ صفحہ نمبر 162 بی بی فاطمہ الزہرا کا نور خدا کے نور سے ہے۔ مانی الاخبار میں ہے کہ سید صرافی
نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا کا ارشاد فرمانا کہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور زمین اور آسمان کی خلقت سے بہت پہلے خلق ہوا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انسانی مخلوق نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک حور بشکل انسانی ہے۔ اس نے پھر عرض کی، یا نبی اللہ، یہ حورہ یعنی حور انسانی شکل کیسے ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ وہ ایک عرصے تک زیر ساق عرش پر ایک قبہ نور میں رہا۔ صفحہ نمبر 163، عنوان ہے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ، وہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی غذا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، تسبیح و تقدیس، تحلیل و تحمید اور پروردگار عالم، مگر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے صلب سے مجھے پیدا کیا اور چاہا کہ میرے صلب سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیدا کرے تو اس کے نور کو جنت میں سیب کی شکل میں بنا دیا۔ وہ سیب جبرائیل امین لے کر آئے اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا، میرے دوست جبرائیل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں نے کہا، سلام اسی سے ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ایک سیب ہے جو جنت سے اللہ نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ میں نے وہ سیب لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تناول فرمائیے۔ میں نے کہا، بہتر ہے۔ پھر میں اسے کھانے لگا تو میں نے دیکھا اس میں سے ایک نور ساطع ہوا۔ میں نے ذرا سا توقف کیا۔ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس کو تناول فرمانے میں ذرا بھی تحمل نہ کریں، کیونکہ یہ نور اس عصمت ماپ کا ہے جس کا نام آسمان پر منصورہ ہے اور زمین پر فاطمہ ہے۔ میں نے کہا، اے میرے دوست جبرائیل، ان کا نام آسمان پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ سلام اللہ علیہ کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا، ان کا نام زمین پر فاطمہ سلام اللہ اس لیے ہے کہ یہ اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑائیں گی اور اپنے دشمنوں کو اپنی محبت سے جدا کر رکھیں گی، اور آسمان پر ان کا نام منصورہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 4 اور 5 میں، اس دن مومنین اللہ کی نصرت سے خوش ہو جائیں گے اور وہ جس کی چاہے گا نصرت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نصرت سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے دوستوں، محبوں اور شیعوں کو اپنی نصرت سے خوش کریں گی، اور یہ روایت ہے مانی الاخبار میں۔ صفحہ نمبر 164، عنوان ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تربیت یافتہ تھی۔ دلائل امامت میں ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں جتنے عام بچے ایک ماہ میں، اور ایک ماہ میں اتنی بڑی ہو جاتی تھیں جتنا عام بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ اہل مدینہ آپ سے مانوس ہو گئے۔ حضور کا کلمہ بلند ہوا۔ حضور کے قدموں کی برکت کو لوگوں نے محسوس کیا۔ دور دور سے سوار ہو کر لوگ آنے لگے۔ سردارانہ نے قبیلہ اور اکابر قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ڈرنے لگے، تو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مہاجرین کی عورتیں، جن میں بی بی عائشہ بھی تھیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ابو ایوب انصاری کے گھر رہنے لگیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں آ کر سب سے پہلے حضرت سودا سے عقد کیا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی بی بی سودا کے پاس منتقل ہو گئی۔ پھر آپ نے بی بی ام سلمہ سے دوسرا عقد کیا، چنانچہ وہ خود فرماتی تھی کہ جناب رسالت مآب نے مجھ سے عقد کے بعد اپنی بیٹی کو میرے سپرد فرمایا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ یہ روایت ہے دلائل امامت طبری میں۔ یہاں پہ مؤلف کا نوٹ ہے کہ یاد رہے کہ یہ واقعہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، مگر اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کا نام درج تھا۔
صفحہ نمبر 164 بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علم لدنی کی مالک ہیں، عیون معجزات میں مرقوم ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی نے حضرت عمار یاسر سے روایت کی ہے کہ ایک دن عمار یاسر نے مجھ سے کہا، کیا میں تم کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں عمار، بتاؤ کیا بات ہے؟ عمار یاسر نے کہا، میں گواہ ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے۔ جب بی بی فاطمہ نے دیکھا تو آواز دی، میرے قریب تشریف لائیے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب تک کیا ہو چکا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ عمار یاسر کا بیان ہے کہ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام فوراً ہی واپس ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں پہنچے تو آن حضرت نے فرمایا، اے ابو الحسن قریب آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، قریب آ گئے اور جب مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو آن حضرت نے فرمایا، تم کیوں آئے ہو؟ یہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، آپ عرض کیجئے یا رسول اللہ، آپ کا بیان کرنا سب سے بہتر اور عمدہ ہوگا۔ آن حضرت نے فرمایا، تم فاطمہ زہرا کے پاس گئے تھے اور انہوں نے تم سے اس طرح بیان کیا، تم وہاں سے واپس پلٹ کر واپس آ گئے۔ حضرت علی نے عرض کیا، کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی اسی نور سے ہیں جس سے ہم ہیں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تمہیں اس کا علم نہیں؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی اسی نور سے ہیں جس سے ہم ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تمہیں اس کا علم نہیں؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عمار یاسر کا بیان ہے کہ پھر حضرت علی علیہ السلام وہاں سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا کے پاس گئے تھے اور جو کچھ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا اس کی اطلاع آپ علیہ السلام نے بابا کو دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے فاطمہ، ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے ابو الحسن سنیے، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو خلق فرمایا جو خدائے ذوالجلال کی تسبیح میں مصروف رہا۔ پھر اللہ نے اس نور کو جنت کے ایک درخت میں ودیعت فرما دیا اور وہ شجر پر نور بن گیا۔ جب میرے پدر بزرگوار شب معراج جنت کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ نے ان پر وحی کی، اس شجر کے پاس جاؤ اور اس کا پھل توڑ کر کھاؤ۔ حضور اکرم نے ایسا ہی کیا، اس کے ذریعے سے اللہ نے میرے نور کو صلب پدر میں منتقل فرما دیا، پھر وہ نور میری مادر گرامی کے رحم میں منتقل ہوا اور پھر میری ولادت ہوئی۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، مجھے بھی علم لدنی کا اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا ہے اور مومن تو اللہ کے عطا کردہ نور ہی سے دیکھتا ہے۔ اور یہ روایت ہے عیون معجزات، صفحہ نمبر ہے 166۔ عنوان ہے بی بی زہرا کے محبوں کا جہنم کی آگ سے آزاد ہونا۔ محمد بن مسلم ثقفی کی روایت ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بی بی فاطمہ زہرا دروازے جہنم پر کھڑی رہیں گی جب قیامت کے دن ہر شخص کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ کسی محب کے لیے اس کے گناہ کی کثرت کی وجہ سے یہ حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ جہنم میں۔ جب وہ دروازے جہنم پہ پہنچے گا تو بی بی زہرا کی پیشانی پر لکھا ہوا پڑھ کر کہ اللہ سے عرض کریں گی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا اور میری وجہ سے تو نے میری محبوں اور میری ذریت کے محبوں کو جہنم سے نجات کا وعدہ فرمایا ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تو کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فاطمہ، تم نے سچ کہا، بے شک میں نے ہی تمہارا نام فاطمہ رکھا اور تمہاری وجہ سے میں نے تمہارے محبوں اور تمہاری ذریت کے محبوں کو جہنم سے نجات دینے کا وعدہ کیا ہے اور واقعاً میرا وعدہ سچا ہے، میں کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میں نے تو اپنے اس بندے کو جہنم کی طرف اس لیے بھیجا کہ تم اس کی شفاعت کرو اور میں تمہاری شفاعت قبول کر لوں، تاکہ میرے ملائکہ، میرے انبیاء اور رسل اور اہل موقف دیکھ لیں کہ میرے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کیا ہے۔ اچھا، اب جس شخص کی پیشانی پر تم مومن لکھا ہوا دیکھو، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ اور یہ روایت ہے عیون اخبار رضا، صفحہ نمبر ہے 167۔ کلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے علی، تم جانتے ہو فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت علی نے عرض کیا، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اس لیے
کہ یہ اور ان کے شیعہ جہنم سے بالکل بری ہیں، اور یہ روایت ہے شرف النبی میں، صفحہ نمبر 167۔ عنوان جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم سے چھوٹ جائے گا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جہنم سے چھوٹ جائے گا۔ اور روایت ہے تاریخ ابو علی السلامی، صفحہ نمبر 167۔ عنوان زہرا کی وجہ تسمیہ۔ آبان بن تغلب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے دریافت کیا کہ فرزند رسول آپ کی جدہ ماجدہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس لیے رکھا گیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دن میں 3 بار جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اپنی نورانیت کا اظہار فرمایا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت جب ابھی لوگ اپنے بستروں پر ہوتے، آپ علیہ السلام کے چہرے انور سے ایسا نور ساطع ہوتا جس کی روشنی لوگوں کے گھر تک پہنچتی اور گھروں کی دیواریں دمک اٹھتی، لوگوں کو حیرت ہوتی اور لوگ دوڑتے ہوئے جناب رسول خدا کے پاس پہنچتے اور رسول خدا سے پوچھتے، یا رسول اللہ یہ کیسی روشنی ہے؟ حضور فرماتے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف کی طرف انہیں بھیج دیتے کہ یہ روشنی وہاں کی ہے۔ وہ لوگ یہاں آتے اور آ کر دریافت کرتے تو معلوم ہوتا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں بیٹھی ہوئی محو نواز ہیں اور آپ کے چہرے انور سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ تب ان کی سمجھ میں آتا کہ وہ نور بھی آپ ہی کے نور کا حصہ ہے جو ہمارے گھروں کے در و دیوار پر پڑ رہا ہے۔ پھر جب ظہر کا وقت آتا تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ایک نور آپ علیہ السلام کے چہرے سے ساطع ہوتا، اور جب یہ روشنی لوگوں کے گھر میں پہنچتی تو لوگوں کے کپڑے اور ان کے جسم بھی زرد نظر آنے لگتے۔ پھر وہ لوگ دوڑتے ہوئے جناب رسول خدا کی خدمت میں آتے اور دریافت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پھر خانے جناب فاطمہ زہرا کی طرف بھیج دیتے اور وہ لوگ یہاں آ کر دیکھتے کہ جناب فاطمہ زہرا محراب عبادت سے میں تشریف فرما ہے اور نور ساطع ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ نور آپ کے چہرے کا ہے جس سے ہمارے کپڑے وغیرہ زرد نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب آفتاب غروب ہو جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ خوشی اور شکر خدا میں سرخ ہو جاتا، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں روشنی پھیل جاتی۔ لوگ پھر متعجب ہو کر جناب رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتے، دریافت کرتے کہ اے اللہ کے رسول یہ سرخ روشنی کہاں سے آ رہی؟ حضور فرماتے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بیت الشرف کی طرف لوگوں کو بھیجتے اور یہ فرماتے کہ یہ لوگ وہاں جا کر دیکھیں کہ یہ نور جناب فاطمہ زہرا کے بیت الشرف کے محراب عبادت سے ساطع ہے، تو معلوم ہو جاتا کہ نماز ادا کر رہی ہیں بی بی فاطمہ۔ وہ لوگ سمجھ جاتے کہ ہمارے گھروں میں جو سرخ روشنی ہے وہ آپ ہی کے چہرے کا نور کا عکس ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے کے نور کی یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کی ولادت تک رہی۔ اس کے بعد وہ نور ہمارے چہروں کی طرف منتقل ہو گیا اور قیامت تک ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک امام کے بعد دوسرے امام کی طرف نور منتقل ہوتا رہے گا۔ اور یہ روایت ہے عیون اخبار رضا کی، صفحہ نمبر 168۔ آپ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ زہرا کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نور سے خلق فرمایا۔ جب آپ کے نور کی روشنی آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی تو ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور وہ سر بسجود ہو کر کہنے لگے، اے پروردگار، اے ہمارے مالک، یہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ یہ نور میرے ہی نور کی عظمت سے پیدا ہوا ہے، اس کو میں نے اپنے ہی آسمان میں رکھا، جس کو میں اپنے انبیاء میں سب سے باعظمت نبی کے صلب میں ودیعت فرما کر ظاہر کروں گا۔ پھر اس سے ایسے انوار پیدا کروں گا جو اہل زمین پر میری تمام تر مخلوقات میں سے افضل ہوں گے اور میرے دین کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اور سلسلہ وحی کے ختم ہو جانے کے بعد یہ ائمہ میرے خلیفہ اور میرے دین کے محافظ ہوں گے۔ یہ روایت ہے عیون اخبار رضا کی۔ ابن عمار نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام زہرا کیوں رکھا؟
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا تھا جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ روایت ہے عیون اخبار رضا کی۔ صفحہ نمبر 169۔ آپ کا نام بطول کیوں رکھا گیا؟ آپ عورتوں والی تمام کثافتوں اور نجاستوں سے بالکل پاک تھیں۔ یہ روایت ہے بحار الانوار کی۔ ابو صالح موزن نے اپنی کتاب 40 میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، بطول سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حیض کی نجاست سے پاک رکھا ہو۔ حضرت نے بی بی عائشہ سے فرمایا، اے حمیرہ، حقیقت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عورتوں والی نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی، حضرت علی علیہ السلام کے لیے کسی دوسری عورت سے عقد کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ بی بی زہرا بطول سلام اللہ علیہا ایام ماہواری سے بالکل مبرہ تھی، اسی لیے آپ طاہرہ تھیں۔ عبید ہروی کا قول ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا نام بطول اسی لیے رکھا گیا تھا کہ آپ کا کوئی شوہر نہ تھا، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام بطول اس لیے رکھا گیا کہ آپ کا عورتوں میں کوئی ثانی و نظیر نہ تھا۔ صفحہ نمبر 170۔ ام ابیہا کی وجہ تسمیہ۔ صاحب مقائل طالبین نے اپنے اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ام ابیہا کی کنیت سے پکاری جاتی تھیں۔ صفحہ نمبر 170۔ عنوان ہے عالمین کی سب سے افضل ترین خاتون فاطمہ ہیں۔ ابو الحزیل نے مقابل سے، انہوں نے محمد حنفیہ علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کی، ان اللہ اصطفاک و طاہرک۔ پھر فرمایا، اے علی، بہترین زنان عالم 4 ہیں، مریم بنت عمران سلام اللہ علیہا، خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا اور آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا۔ یہ روایت بحار الانوار کی۔ حافظ ابو نعیم نے حیلۃ الاولیاء میں، ابن بئی سے مسند میں، خطیب نے اپنی تاریخ میں، ابن بطہ نے اپنی کتاب ابانہ میں اور احمد سمانی نے اپنی کتاب الفضائل میں اپنے اسناد کے ساتھ معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے روایت کی ہے۔ نیز سلبی نے اپنی تفسیر میں، سلامی نے اپنی تاریخ الخراسان میں، ابو صالح موزن نے 40 سے، مقاتل نے سلمان سے، انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے 40 میں اپنی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ سے یہی روایت کی ہے، اور شعبی نے جابر ابن عبداللہ اور سعید بن مسیب سے، قریب نے ابن عباس سے، مقاتل نے سلیمان سے، انہوں نے ضحاک سے اور انہوں نے ابن عباس سے یہی روایت نقل کی ہے۔ ابو مسعود اور عبد الرزاق اور احمد و اسحاق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ہے، اور یہاں روایت حیلۃ الاولیاء کے الفاظ میں پیش کی جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام عالم کی عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون تمہارے لیے بطور نمونہ عمل بہت کافی ہیں۔ اور مقاتل و ضحاک و اکرمہ کی روایت ہے کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور ان میں سب سے افضل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ عبد الملک اکبری، عین سے ہے یہ اکبری، نے الفضائل میں اور احمد نے اپنی مسند میں اپنے اسناد کے ساتھ قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ تمام عالم کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہے۔ اور اس میں یہ فقرہ بھی حضرت نے فرمایا کہ اور دنیا اور آخرت میں ان سب عورتوں میں افضل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
بی بی عائشہ اور ان کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت میں ان سب عورتوں میں افضل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ نیز عائشہ اور ان کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ اللہ نے تم کو تمام عالمین کی عورتوں میں عموماً اور اہل اسلام کی عورتوں میں سے خصوصاً منتخب فرمایا ہے۔ اسلام بہترین دین ہے۔ صفحہ نمبر 172 عنوان ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء اہل جنہ ہیں۔ حذیفہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء اہل جنہ یا سید نساء امت ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین میں ابو السعادات نے فضائل عشرہ میں، ابو بکر شیبہ نے اپنی کتاب امالی میں، دیلوی نے اپنی کتاب فردوس میں تحریر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سید نساء اہل جنہ ہیں۔ حافظ ابو نعیم نے حیلۃ الاولیاء میں جناب جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لیکن یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قیامت کے دن تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تاریخ بلازری میں مرقوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا بیٹی اب میرا وقت قریب ہے مگر تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ مسکرانے لگی اور یہ روایت ہے خصال میں۔ صفحہ نمبر 172 عنوان ہے اے علی مجھے تجھے اور فاطمہ کو خدا نے چن لیا۔ خصال میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائی ان میں یہ وصیت بھی تھی کہ اے علی سنو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر ایک نظر انتخاب ڈالی اور تمام مردوں میں سے مجھے منتخب فرمایا، پھر دوسری نظر انتخاب ڈالی تو میرے بعد ساری دنیا کے مردوں میں تمہیں منتخب فرمایا، اس کے بعد تیسری بار تمہارے بعد ان ائمہ کو منتخب فرمایا تمہاری نسل میں سے ہوں گے، اور جب چوتھی مرتبہ نظر انتخاب ڈالی تو تمام دنیا کی عورتوں میں سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو منتخب فرمایا۔ مفضل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا مولا یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت نے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، تو کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صفت تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی ہے، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور ہماری جدہ ماجدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں، خواہ اولین کی عورتیں ہوں یا آخرین کی۔ یہ روایت ہے مانی الاخبار کی۔ صفحہ نمبر 173 ہے، عنوان ہے فاطمہ سید النساء العالمین ہیں۔ سعید بن مسیب نے ابن عباس سے روایت بیان کی کہ ان کا بیان ہے کہ ایک دن رسول خدا تشریف فرما تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضور اکرم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں اور میرے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم اور عزیز ہیں، بس تو دوست رکھ اسے جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اسے جو ان سے دشمنی رکھے، مدد کر اس کی جو ان کی مدد کرے، اور ان سے ہر قسم کی نجاست اور گندگی کو دور رکھ، ان کو ہر گناہ سے معصوم بنا دے اور ان کی مدد فرما بذریعہ روح القدس۔ صفحہ نمبر 173 عنوان ہے آپ کے چاروں طرف 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا اے علی علیہ السلام تم میری امت کے امام ہو اور میرے بعد تم میرے خلیفہ اور جانشین ہو، راہ جنت میں مومنین کے قائد اور رہنما ہو، اور گویا میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ محشر کے روز ناقہ نور پر سوار ہو کر آئی ہیں، ان کے دائیں جانب 70 ہزار فرشتے، بائیں جانب 70 ہزار فرشتے، پیچھے 70 ہزار فرشتے، آگے 70 ہزار فرشتے ہیں، اور وہ میری امت کی مومنہ عورتوں کی جنت کی طرف قیادت کر رہی ہیں۔ پس جو عورت دن رات
میں 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ماہ رمضان میں روزے رکھے گی، حج بیت اللہ کرے گی، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گی، اپنی شوہر کی اطاعت کرے گی اور میرے بعد علی علیہ السلام کی ولادت اور امامت کا اقرار کرے گی، وہ میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت کے وسیلے سے داخل جنت ہوگی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ صفحہ نمبر 174، عنوان ہے 70,000 فرشتے بی بی فاطمہ کو سلام کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ اپنے ہی زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفت تو بی بی مریم بنت عمران کی ہے، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا تو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، خواہ وہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے۔ جب یہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 فرشتے، مقرب فرشتے آ کر اسے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یا فاطمہ ان اللہ استفاک و طاہرک و استفاک علی نساء العالمین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42۔ اے فاطمہ، اللہ نے تمہیں منتخب کیا اور ہر برائی سے پاک رکھا اور تمام عالمین کی عورتوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ صفحہ نمبر 174، عنوان ہے فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری پارہ جگر ہے، میری نور نظر ہے، میری میوہ دل ہیں، جس نے ان کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا، جس نے اس کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، یہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے معلق ہوں گی، لہٰذا میرے بعد ان کا بڑا خیال رکھنا، اور حسن اور حسین علیہ السلام میرے فرزند ہیں جو میرے شجر زندگی کے 2 پھول ہیں، یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، ان دونوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا جتنا تم اپنی چشم اور گوشت کا دھیان رکھتے ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور ان کو دشمن رکھتا ہوں جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، میری صلح اس سے ہے جو ان سے صلح رکھتا ہے، میری جنگ اس سے ہے جو ان سے جنگ کرتا ہے، میری عداوت اس سے ہے جو ان سے عداوت رکھتا ہے، میری دوستی ان سے ہے جو ان سے دوستی رکھتا ہے۔ یہ روایت ہے امالی شیخ صدوق رحم اللہ کی۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلے نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر خدمت ہوں گے۔